چین کے طلباء نے جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یا جاپان کے ایک اردو مشاعرہ منعقد کیا ہے. غیر ملکی لوگ ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے. تو ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو سنیں میر صاحب. جاپان کے طلباء جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یہ اردو پڑھ رہے ہیں تو بڑے متاثر اگر چاہیں جاپانی. تو حضرت اگر زحمت ہوگی اردو ایک مشاعرہ رکھا ہم نے تو میر حیران بیٹھیں گے اردو یہ کون سی زبان ہے, یہ مشاعرہ کیا کس زبان میں ہے وہ اردو کیا میر نہیں تو اردو زبان اردو کا لفظ کیا ہے. یہ تو بہت بات کی بات ہے بھائی. اردو نام ہے اس میں ہندی ہندوئی ہندوی یہ بھینچو اردو بہت بات کا لفظ ہے بہت ہی بات کا. خواہ مخواہ لگا دیے کس نے چوتیا میں لگا دی. اس کا پورا لفظ زبان اردو ہندی زبان اردو محلہ ہندی یعنی زبان لشکر عالی یہ ہے اس کا نام. ہندی یعنی زبان لشکر عالی اردو زبان لشکر کی. اور میر تقی میر انکار کرتے بھائی یہ زبان میں نہیں جانتا. آپ کسی اردو کے شاعر کو بلائیے یہ زبان کہاں بولی جاتی ہے کیا یہ ہوگا نہیں. یہ بالکل وہی بات ہے. یہ ان کے علاقے کی بات کر رہا ہوں میں امراؤ طارق کے خاندان و علاقے کی. اگر کوئی میر انیس سے کہتا کہ حضرت امام بارگاہ رضویہ میں آپ کو زحمت دینی ہے تو وہ حقدق رہے تھے کہ امام بارگاہ کیا چیز ہے. تو مجھ سے کیا آپ کی خواہش ہے کہ امام بارگاہ رضویہ میں اگر آپ مرثیہ عنایت فرما دیں وہ امام بارگاہ سے مرثیہ کا تعلق ہے. وہ حیران رہتے آدمی بھائی ہم بارگاہ کہاں سے آ گیا چوتیا پہ کہا. جب امام حسین کے حالات بہتر ہوئے اور حبیب بینک نے انہوں نے سہارا دیا اور چاندی اور سونے کی زری رکھوا دیا فٹ کرا دی خراسان میں اور امام حسین کے حالات معاشی طور پر بہتر ہوئے تو امام باڑہ بیچارہ امام بارگاہ کا رہنے لگا. امام بارگاہ وائٹ ہاؤس اتنا غصہ تھا کوئی امام بارگاہ کہتا مارچو جوتا مارو. ابھی امام باڑہ یعنی انیس پریشان ان سے پوچھ لو بھائی تمہارے انیس پریشان ہوتے نہ ہوتے امام باڑہ کیا ہوتا امام بارگاہ کیا چیز ہے. بارگاہ سے باڑہ ہو گیا نام اس کا باڑہ امام باڑہ ہی لفظ ہے. وہ یہ 700 برس پرانا ہے کم سے کم 700 برس. امام بارگاہ کی عمر ہے میرے خیال میں 30 برس کی. میری بھتیجا بھائی سالے آئے رئیس صاحب کی لڑکی رئیس صاحب کی لڑکا تو دو باتوں بڑی حیران ہوئی. ہماری بھتیجا آئی ہوئی ہے رئیس صاحب کی دردانہ افسانے کا. چاہیے گا یہ بات ہے میں کیا ایک تو امام بارگاہ چل رہا ہے یہ کیا اور ایک اللہ حافظ وہ خدا حافظ سنتی بھی گئی تھی اللہ حافظ ہو گیا اور امام بارگاہ ہو بھائی امام بارگاہ اچھی جگہ سے ہو گئے بھائی یہاں بہت سے کام ہو رہے ہیں اور بھی ہونے والے. اور صاحب یہاں تو میں دیکھتا ہوں ان کے لیے تو عجیب بات ہوئی ہے میرے لیے کہ یہاں کی صورت حال یہ ہے کہ مجلس میں اپر کلاس کا آدمی وہاں ہوگا خاص جگہ بیٹھے گا عوام بیچارے ادھر باہر. یہاں کوئی دولت مند امام باڑے ہیں صرف دولت مندوں ہی کے ہیں. تو میں نے عجیب وغیرہ بات ہے کہ جب کار خریدی تو سب سے پہلے وہ شاہ خراسان سے گزرے گی. اچھا میں نے کہا بھائی شاہ خراسان کی اہمیت کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ سالہ بے ایمانی کے ذریعے بنایا گیا چوری کا مال ہے تو اس میں خصوصیت کیا ہے شاہ خراسان کے مال ہے. تو فیشن گاڑی جب خریدیں تو پہلے وہاں جائے گی وہاں جائیں گے تبرکن و تیمنن. اب ایک اور سنا میں نے امباڑہ بدھ کا امباڑہ دیکھا نہیں ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہاں بھی اپر کرایہ کے لوگ جاتے ہیں. تو اب امباڑے میں یہ ہو گیا ہے مجلسوں میں کہ اپر کرایہ کے لوگ آگے بیٹھے ہیں اپنے یہ جو بیچارے یوں ہی چھوٹ بھائی ہے یہ بیچارے بہت دور یعنی انتہائی غیر انسانی صورت حال پیدا ہو گئی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہاں نماز پڑھنا جو ہے نا مطلب باعث وقت سمجھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب کو میں چھوڑا کرتے تب سے مغرب کی نماز پڑھتے شیخ خراسان شاہ خراسان وہ وہیں کی نماز نہیں قبول کی جائے گی طے شدہ طور پر. جو نماز شاہ خراسان میں پڑھی جائے گی وہ باطل ضائع جائے گی. جو سجدہ وہاں کیا جائے گا وہ سونے کو کیا جائے گا لا حول ولا قوت استغفر اللہ. یہ امباڑہ یا کھیت کا ہوگا یا مثلا نورانی میاں کے جہاں مجلسیں پڑھتے ہیں عوامی جو آغا خانے ہیں یا نورانی بریلی پڑھتے وہ ہے عوام کا. یہ تو عوامی ادارہ تھا جس کے بانی سنی ہے سنی بھی بریلی سنی. ٹھیک ہے بریلی اس طرح نہیں ہے لیکن یہ آج کی بریلی مسئلہ آج کا نہیں ہے. امام حنیفہ گویا بریلی تو یو پی کا شہر ہے اس میں بریلی کہنے اصل میں حنفی بنتا ہے جو صوفی درگاہ نیاز نظر اسے کہتے ہیں. یوں سمجھیے کہ یہ ترکی سے لے کر ڈھاکے تک
یہ سواد اعظم کہلاتا ہے، حنفی سواد اعظم، یعنی مسلمانوں کی اکثریت، حنبلی کچھ گنے چنے، شافعی گنے چنے، مالکی گنے چنے، سب سے بڑی آبادی ہے حنفیوں کی اور شیعوں کی، یعنی کروڑوں میں ہے۔ مالکی کروڑوں میں نہیں ہے، شافعی کروڑوں میں نہیں ہے، حنبلی کروڑوں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے، اور اصلی آبادی ہے حنفی۔ یعنی کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو جنگ لڑ رہے تھے ان کی اکثریت سنی تھی، جو آج سنی کہلاتی ہے، پر سنی نام اس پر نہیں تھا۔ سنی 256 ہجری میں استعمال ہوا سنی کا لفظ۔ امام حسین کے ساتھ وہ لوگ تھے، دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، یعنی سنی، وہ تھے 60%، ایک تھے 40% جو حضرت علی ہی کو مانتے تھے۔ مثلا زہیر قین مشہور شہید ہیں، وہ حضرت عثمان کو تیسرا اور حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، وہ اپنے چوتھے خلیفہ کے بیٹے کے لیے لڑ رہے تھے، سیدھی بات ہے۔ یعنی انصار حسین میں، شہدائے کربلا میں اکثریت ہیں بھی، میں نے بس بتا حنفی کو اکثریت تھی، جو حضرت علی، جن کے حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے، وہ اپنے چوتھے خلیفہ کے جانشین کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان میں شیعہ بھی تھے، میں صرف شیعان علی اسے کہتے ہیں جو حضرت علی کے ساتھ تھا، شیعان معاویہ وہ جو ان کے خلاف تھے چوتھے خلیفہ کے، ان کے لیے کوئی اس پر لفظی موجود نہیں ہے، وہ سنی نہیں تھے ظاہر ہے۔ بھائی جو علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانتا ہو سنی ہوگا نہیں، ہو نہیں سکتا ہو۔ تو یہ تاریخ عجیب و غریب ہے، اور پڑھائی جب تک نہیں آ رہی ہے۔ ارے مجھے بولنے کی عادت اتنی ہے کہ شعر تو کہتا ہی ہوں میں، مگر یہ مسئلے اسلامیات کی کچھ ایسے ہیں۔ ہاں نہیں، مولوی بہت چھوٹے دار ہیں، شروع کرو۔ دیکھیے آپ کے علم میں یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ مجلس کی جو بائبل ہے، وہ کتاب، جو وہ پہلی کتاب جس کی بنیاد پر مجلس کا ادارہ وجود میں آیا، وہ کتاب جو بائبل ہے مجلس کی، جس سے مجلس کا ادارہ ظہور میں آیا، اور اس کا نام ہے روضۃ الشہداء، میر وائز کاشفی۔ وہ حنفی چوراہوں پہ پڑھتے ہیں 9 محرم کو، شیعہ امباڑوں میں پڑھتے ہیں۔ اصلی کتاب ہے روضۃ الشہداء، میر وائز کاشفی کی، سنی کی، جس کا ترجمہ میرے دادا نے کیا، اور وہ 25 ذیلی سے پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں۔ بتائیے کسی کو یقین آئے گا کہ مجلس کی پہلی کتاب؟ یہ شیعوں کو چوتیا بنایا سنیوں نے، یہ تازیہ وغیرہ سب سنیوں شروع کیے، قرآن کی قسم یہ سارے کھیل سنیوں شروع کیے میں، یہ تعزیہ داری، یہ مجلس تو غلط تو نہیں کہہ رہا۔ آپ پورا سروے کریں، تعزیے سنی اٹھاتے ہیں، اس میں خرچ بہت آتا ہے۔ ایک حیران کن بات ہے، تعزیہ ٹھنڈا ہوا اس پر آپ کے نیٹی جیٹی پر ختم ہو گئے نا، 11 سے پھر شروع کر دیا انہوں نے بنانا، ایک سال چاول کا تعزیہ، فلاں کا تعزیہ، وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ کون سنی؟ آپ نے کبھی سروے نہیں کیا 10 محرم کا؟ میں آدھی بھی نہیں ہوتے شیعہ جو گزرتے ہیں آپ کے نشتہ پار سے، اصلی مجمع وہ ہوتا ہے قیامت کا مجمع، وہ نیٹی جیٹی تک سجدے سے لے کر۔ یہ بانی سنی ہے۔ یہاں تیمور بانی، تیمور سنی تھا، تیمور ہر سال کربلا، یہ عجیب تاریخ بول رہا ہوں، تیمور ہر سال کربلا جایا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، وقت کے ساتھ ساتھ اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اب وہ ہر سال نہیں جاتا تھا کربلا، وہ اب کیا ہو، تو اس نے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کربلا کی شبیہ بنائی جائے۔ وہ کربلا کی شبیہ بنائی گئی، اور وہ لشکر کے آگے آگے چلتی تھی۔ اس شبیہ کا ڈٹو نقل میں نے دیکھی۔ باغ ظفر نے جاتے ہوئے جب اپنے تبرکات محفوظ کرائے تو نظام الدین اولیاء کی برابر ایک امباڑا ہے جو نظام الدین اولیاء کے زمانے چلا رہا ہے امباڑا، یہ بھی سن کے آپ کو حیرت میں کہا اچھا، میں بھائی آپ دلی میں رہتے تھے یا انڈونیشیا میں؟ بھائی ہمیں تو نہیں معلوم، بھائی برابر تو وہ ہے امباڑا نظام الدین اولیاء کا، اس میں وہ تعزیہ رکھا ہے تیمور والا، ڈٹو بالکل وہی ہے۔ میں نے دیکھا، مجھے حسن ثانی نظامی نے دکھایا، بھائی اصلی تعزیہ دیکھ لو، تو تیمور نے شروع کیا ہے تعزیہ بنانا۔ شیعہ سالوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا، اب بھی آئیڈیا نہیں چوتی ہوں۔ غلط نہیں کہہ رہا بھائی، بھائی تم صحیح ہے تو معاف کرنا، تمہارے دادا کی بات کر رہا ہوں میں، سامنے رہ کے بھائی آپ کو یہ باتیں لوگ بتائیں گے نہیں بتائیں گے، واقعی خدا کی صحیح بات ہے، چکر ہی دوسرے ہیں۔